بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے بیان میں۔ اس سے پہلے باب میں امام بخاری نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو امام بخاری نے چاہا کہ اس باب کے بعد میں فوراً ایسا باب رکھ دیں جس سے فضیلت علم حاصل ہو، علم کی فضیلت معلوم ہو اور لوگوں کے اندر علم کو سیکھنے کا جذبہ جس سے پیدا ہو، تاکہ علم جلدی نہ اٹھے۔ تو دونوں بابوں میں ایک مناسبت ہے، اس لیے امام بخاری نے اس باب کے بعد فوراً علم کی فضیلت کا باب رکھ دیا۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإنما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الرج يخرج في أظفاري ثم فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عفیر نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنی اللیث مجھ سے حدیث بیان کی لیث نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنی عقیل مجھ سے حدیث بیان کی عقیل ابن خالد ایلی نے، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب سے، یعنی محمد ابن مسلم بن شہاب زہری سے، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت حمزہ بن عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے کہا ان ابن عمر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے قال فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا بینما انا نائم، اسی دوران کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، اتی تو اتا یا اتی آنا، اتیا فعل مجہول لایا گیا، اتی تو میرے پاس لایا گیا، اتی تو بقدح لبن میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، دودھ کا جام دیا گیا مجھے، فشرب تو میں نے اس کو پی لیا، حتی انی لأری الرج یخرج فی اظفاری، سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرا خیال ہے یا مجھے یقین ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ رج اور سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، یعنی جو دودھ پیا اس سے جو سیرابی حاصل ہوئی، جو تازگی حاصل ہوئی، وہ میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، اتنی زیادہ سیرابی حاصل ہوئی۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے عمر بن خطاب کو اپنا بچا ہوا دودھ دے دیا، فضل کا معنی بچا ہوا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا، قالو
لوگوں نے عرض کی، صحابہ کرام نے عرض کی، فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر آپ نے کیا بیان فرمائی، آپ کے نزدیک اس کی تعبیر کیا ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا العلم، میں نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کس کے علم کی فضیلت معلوم ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بے شمار علوم عطا فرمائے۔ قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو اللہ نے وہ سب سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اسی لیے ہمارا اعتقاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت علم سمجھ میں آ رہی، آپ کی اہمیت اور عظمت، آپ کی رفعت علم میں کیا ہے وہ اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دودھ کا جام پیا، فرمایا کہ اتنا اس کی سیرابی، اس کی تازگی اتنی جسم میں ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ناخنوں سے اس کی تازگی نکل رہی ہے، اس کی سیرابی ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر جو بچ گیا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا بیان ہے، کیا فرمائی آپ نے؟ تو سرکار نے فرمایا علم۔ اس کا مطلب سرکار کو جامع علم پلایا گیا، اور کتنا جامع علم پلایا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے ناخنوں سے اس کی تازگی نکل رہی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کتنا بھی جام پی لیں، کتنا بھی کچھ مشروب پی لیں، کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ناخنوں سے اس کی تازگی نکلتی ہو؟ نہیں، بہت پیا تب بھی نہیں محسوس ہوتا۔ اب سوچئے سرکار کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر سرکار کو کتنا جامع علم اور کتنا جامع معرفت پلایا گیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کو کائنات میں سب سے زیادہ علم سرکار کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے۔ اب سرکار نے جو بچا دودھ وہ حضرت عمر بن خطاب کو عطا فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی علم کی ایک بڑی عظمت اور رفعت کے مالک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جام انہیں پلا دیا۔ اس جگہ پر یہاں پر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ایک بات ذکر فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ خواب کی بات ہے، اور خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ خواب نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی تو اپنی طرف سے بولتے بھی نہیں، وہ تو وہی بولتے جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ جب وحی ہوتا ہے تو اب خواب میں جو دوسرا آدمی دیکھتا ہے وہ تو عالم خیال کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ تخیل پر محمول نہ کر کے یہ حقیقت پر محمول بھی ہو جائے گا۔ لہذا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع معرفت پلایا گیا۔ اس میں حقیقت مراد لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے علم کی فضیلت اور اس کی عظمت و رفعت، حضرت عمر بن خطاب کی علمی بلندی معلوم ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی معلوم ہوئی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خواب میں جو چیز دیکھے آدمی، تو خواب اور اس کی تعبیر دونوں کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سوال از آسما جواب از ریشما،
خواب تو ہے آسمان کا اور جواب آپ کا ریشمہ کا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں مناسبت ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا، کیونکہ یہاں پر دودھ اور علم، سرکار نے تعبیر علم سے فرمائی اور دودھ اور علم میں مناسبت ہے۔ کیسے مناسبت ہے؟ اس طور سے مناسبت ہے کہ دودھ انسانی زندگی کی بقا کا ایک مادہ ہے، کہ آدمی کی انسان کی یا کسی بھی جانور کی زندگی کا مدار دودھ پر ہوتا ہے، کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ دودھ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی علم وہ دل کی زندگی کا مدار ہے، کہ اگر علم نہ ہو تو دل مردہ رہتے ہیں۔ تو دودھ اور علم میں مناسبت ہوئی نا۔ ایسے ہی آخرت میں دودھ ایک بڑی اہم چیز ہے، کہ جنت میں بھی یہ دودھ کی نعمت جنتیوں کو حاصل ہوگی، کیونکہ جنت میں دودھ کی نہر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اور دودھ دونوں کے درمیان مناسبت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہمیشہ خواب اور تعبیر کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار علوم غیبیہ کے مالک ہیں، علوم غیبیہ آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی بیٹا کہ خواب حق بھی ہوتے ہیں، اور خواب کی تعبیر کرنا اور خواب کی تعبیر بتانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ جاننے والا بتائے۔ اگلا باب ہے باب الفتیا وهو واقف على ظہر الدابۃ او غیرہا۔ یہ باب ہے فتیا کا۔ فتیا اور فتویٰ دونوں لغتیں ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سائل کے سوال کا جواب دینا، چاہے وہ جواب تحریری شکل میں ہو، چاہے تقریر میں ہو، قولاً ہو یا تحریراً ہو، کیسے بھی ہو، سائل کے سوال کا جواب دینا یہ فتویٰ اور فتیہ کہلاتا ہے۔ اس باب کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان باندھ رہے ہیں، اور اس سے مقصد بھی امام بخاری کا یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سوال کرے تو جواب دینے والے عالم دین جیسی بھی حالت میں ہو، مثلاً چل رہا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، چوپائے پہ ہو، زمین پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر سائل نے سوال کیا تو آپ اسی حالت میں اپنا جواب دینا مناسب سمجھے تو جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری اس باب کو باندھ کر یہ مقصد ہے امام بخاری کا۔ فرماتے ہیں باب الفتیا وهو واقف علی ظہر الدابۃ و غیرہا۔ یہ باب ہے فتویٰ دینے کا، اس حال میں کہ فتویٰ دینے والا آدمی جانور کے پیٹھ پر کھڑا ہو اور غیرہا یا جانور کے علاوہ کسی اور چیز پر کھڑا ہو تو فتویٰ دینا اس کا جائز ہے۔ امام بخاری اس پر حدیث ذکر کرتے ہیں، اور حدیث میں وہ والی حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے اپنی اونٹنی اپنے جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر سرکار نے خطبہ دیا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا اور سرکار جواب دے رہے ہیں منا شریف کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے سائل سے، چاہے وہ سائل گاڑی میں ہو، چاہے سائل پیٹھ کسی سواری پر کہ سواری کی پیٹھ پر ہو یا کہیں دوسری جگہ پر ہو، عالم سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے اور عالم جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ حدثنا اسماعیل قال، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا حدثنی مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، عن عیسیٰ بن طلحہ ابن عبید اللہ، وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہوئے بے منا مقام منا میں للناس لوگوں کے لیے یسألونہ جو لوگ سرکار سے سوال کر رہے تھے فجاءہ رجل سرکار کے پاس ایک آدمی آیا فقال تو اس آدمی نے سوال کیا لم اشعر یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا فحلقت قبل ان اذبح تو قربانی کرنے سے پہلے میں نے یا رسول اللہ اپنا حلق کر لیا یعنی اپنے سر مڈا لیا قال سرکار نے فرمایا اذبح جاؤ ذبح کر لو اب قربانی کر لو ولا حرج اور کوئی حرج نہیں ہے پہلے تم نے یہ کر لیا فجاء آخر پھر ایک دوسرا آدمی آیا فقال تو دوسرے آدمی نے کہا لم اشعر یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا فنحرت قبل ان ارمی تو رمی کرنے سے پہلے یا رسول اللہ میں نے نحر کر لیا یعنی میں نے قربانی رمی جمار سے پہلے میں نے قربانی کر لی کنکریاں مارنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی یا رسول اللہ قال سرکار نے فرمایا ارمی جاؤ اب کنکریاں مار لو ولا حرج جاؤ کوئی حرج نہیں قال فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا جو چیز پہلے کر دی گئی ہو یا بعد میں کی گئی ہو تقدیم و تاخیر کسی چیز کی کر دی گئی ہو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوا الا قال مگر سرکار نے جواب میں یہی فرمایا افعل ولا حرج کر لو جاؤ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس باب میں یہ بات تو سمجھ میں آئی، ایک دوسری روایت میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے پیٹھ پر سوار تھے۔ تو اب اس بات سے اس حدیث پاک سے ترجمۃ الباب سے عنوان باب سے مطابقت بالکل ظاہر ہو گئی۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں، 10ویں ذی الحجہ کی صبح جب مزدلفہ سے منا واپس آتے ہیں تو بالترتیب 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک، جمرہ پر کنکری مارنا، نمبر 2 اس کے بعد حج کی قربانی کرنا، پھر اس کے بعد سر مڈانا یا بال کٹوانا۔ یہ 3 کام بالترتیب کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں کاموں کی ترتیب کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کاموں کو بالترتیب کرنا واجب ہے، اگر ترتیب کے خلاف کسی نے کر لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جبکہ امام شافعی اور ایسی امام شافعی کے علاوہ امام احمد ابن حنبل ہوں، امام عطا ہوں، طاؤس ہوں، مجاہد ہوں، ان تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ان 3 امور میں ترتیب واجب نہیں ہے، بس ترتیب سنت ہے۔ ان لوگوں کی دلیل یہی حدیث ہے کہ جس حدیث میں دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا کہ سائل سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا تو میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کر لیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے علم نہیں تھا تو میں نے قربانی رمی جمار سے پہلے کر لی۔ تو دیکھیے بلا ترتیب ان لوگوں نے کام کیا اور سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ دوبارہ وہ کر لو یہ کام۔ اب تو سرکار کا اجازت دے دینا اور ان لوگوں کا پوچھنا، بے ترتیب کام کر لیا اس پہ پوچھنا اور سرکار کا اجازت دے دینا، یہ دلیل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان امور میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان 3 امور میں ترتیب واجب ہے۔ کیسے ترتیب واجب؟ حدیث کیا ہے وہ جس کی بنا پر ترتیب واجب ہوتی ہے؟ تو ایک دوسری حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، فرمایا انہوں نے من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذلک دما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے حج کے افعال میں سے کوئی فعل مقدم کر دیا
یا کوئی مؤخر کر دیا، مقدم کرنے والے کو مؤخر کر دیا، مؤخر کرنے والے کو مقدم کر دیا، یعنی بے ترتیب کر دیا، تو سرکار نے فرمایا فَلْيُحْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا، چاہیے کہ وہ اس کے لیے خون بہائے، یعنی دم دے۔ تو اب یہاں پر فَلْيُحْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا، یہ حکم دم کا جو حکم ہے یہ وجوبی طور پر ثابت ہے، اور یہ کس بنا پر دم دینا فرمایا گیا؟ تقدیم و تاخیر کی بنا پر۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ترتیب واجب ہے، ورنہ تو دم کیوں واجب ہوگا؟ اس حدیث پاک سے امام بخاری وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا۔ اب ایک بات یہ رہی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ جو یہاں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تقدیم و تاخیر کی، پھر بھی سرکار نے فرمایا جاؤ کوئی حرج نہیں۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بے ترتیب یہ کام انجام دیے اور سرکار نے ان کو اجازت بھی دے دی، تو اس اجازت دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب بھی کریں گے تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کی اس مخصوص حالت میں ان کو اجازت تھی کہ جو تم نے کر لیا غیر شعوری طور پر وہ تمہارے لیے جائز ہے، جو اب کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ تم دوبارہ سے کر لو یہ کام۔ تو لا بأس بھی سرکار نے یہاں پر فرمایا کہ لا بأس، یا کہیں پر فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ تو لا حرج اگر فرمایا جائے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل مستحب اور مباح ہو گیا وہ کام۔ ناپسندیدگی کا تو اظہار تب بھی رہتا ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کو اگرچہ انہوں نے غیر شعوری طور پر یہ کام انجام دیے، لیکن یہ بات پھر بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے لا حرج فرمایا سرکار نے، کوئی حرج نہیں، کر لو دوبارہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے سرکار نے اس کو جائز فرما دیا، یہ غیر شعوری طور پر ان لوگوں نے کیا، اور یہاں پر لفظ لم اشعر یا اس جیسے الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں، تو یہ غیر شعوری طور پر کیا تھا، اس لیے سرکار نے اجازت دے دی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، یہ باب ہے اس شخص کا کہ جس نے فتویٰ دیا ہاتھ یا سر کے اشارے سے، یعنی اگر آپ نے کسی عالم دین سے سوال کیا، کوئی دینی مسئلہ پوچھا، تو دینی مسئلہ پوچھنے میں اگر عالم دین اس کا جواب اپنے ہاتھ سے دے دے، کوئی مشغولیت ہو جس کی وجہ سے اپنے سر سے جواب دے دے، اور آپ اس کے سر کے جواب کو سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، تو ایسے سر سے یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس پر ایک حدیث پاک ذکر کی، بلکہ کئی حدیثیں ذکر کی۔ فرمایا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس، ہم سے حدیث بیان کیا ایوب نے، وہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک حج میں سوال کیا گیا، فقال، تو سرکار نے تو سوال کرنے والے نے کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، یا رسول اللہ میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے، قال، سرکار نے فرمایا، رابی فرماتے ہیں فاومأ بیدہ، سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، قال، راوی فرماتے قال، سرکار نے فرمایا ولا حرج، اور حرج نہیں ہے، یعنی لا حرج بھی فرمایا ساتھ میں، یعنی لا حرج یعنی کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کو بتانے کے لیے سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ وقال، اور راوی نے کہا، وہ ایک صاحب نے کہا حلقت قبل ان اذبح، یا رسول اللہ میں نے حلق کر لیا ہے قربانی کرنے سے پہلے، فاومأ بیدہ ولا حرج، تو سرکار نے ولا حرج کہنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا۔ تو کیا پتہ چلا حدیث پاک سے؟ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جواب اشارے سے دینا جائز ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا مکی ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنا حنظلۃ عن سالم، ہمیں خبر دی حنظلہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، قال، انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال،
سرکار نے ارشاد فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے نمودار ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، سوال کر لیا گیا یا رسول اللہ وما الحرج، حرج کیا ہے؟ فقال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاکذا، اس طرح سے، ہاکذا بیدی، اپنے ہاتھ سے سرکار نے جواب دیا، فحرفہا، تو اپنے ہاتھ کو سرکار نے ٹیڑھا کیا یا جھکایا، کأنہ یرید القتل، اور جھکا کر سرکار نے یہ بیان فرما دیا کہ شاید کہ راوی فرماتے کہ سرکار اس ہاتھ کے اشارے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کأنہ یرید القتل، گویا کہ سرکار اس سے قتل مراد لے رہے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جواب دینا ہاتھ کے اشارے سے یہ جائز ہے۔ تو سرکار نے حرج کی طرف اشارہ یعنی قتل و غارت گری کی طرف اشارہ سرکار نے ہاتھ سے فرما دیا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں فاطمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسماء سے، قالت، انہوں نے کہا اتیت عائشہ، میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، وہی تصلی، میں آئی تو دیکھتی ہی ہے کہ ہیا تصلی کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہے، فقلت، تو میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا بلکہ آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، فاذا الناس قیام، دیکھا کہ لوگ سب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، آسمان کی طرف دیکھا، گرہن ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا، فقالت سبحان اللہ، تو وہ بولی اللہ کی پاکی، قلت آیت فاشارت براسها، کہا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی، جو کہ سورج گہن یا چاند گہن ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ بتانے کے لیے یہ نشانی ہے، اس کے لیے اپنے سر سے اشارہ کیا، یا یہ کہ آیتن، انہوں نے کہا کہ کیا یہ نشانی ہے، فاشارت براسها، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا، جواب میں اشارہ اپنے سر سے کر دیا اور کہا اے نام، اشارہ جو کیا تھا اس سے مراد آپ کی تھی نام، ہاں یہ نشانی ہے۔ فقمت، تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں بھی کھڑی ہو گئی، حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، فجعلت اصب علی راسی، تو میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی، فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، واثنى علیہ، اس کی تعریف کی، ثم قال، پھر فرمایا ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقامی ھذا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے نہیں دیکھی مگر یہ کہ میں نے اپنی اس جگہ میں دیکھ لی، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی اور نار اور آگ بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، فاوحی الی، تو سرکار نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی، انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم کو تمہاری قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، مثلا اور قریباً، کہ اب یہاں پر راوی کا شک ہے کہ لفظ مثل فرمایا یا قریب فرمایا، لا ادری ایو ذالک قالت اسما، راوی فرماتے مجھے یہ پتہ نہیں کہ حضرت اسما نے ان میں سے کون سا لفظ کہا، مثلا کہا یا قریباً کہا، بہرحال مثلا من الفتنتی یا قریباً من الفتنتی، من فتنت المسیح الدجال، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری قبروں میں تم کو آزمایا جائے گا مسیح دجال کے فتنے کے قریب، یعنی اس میں بھی ایک شیطان آئے گا اور وہ لوگوں کو برگلائے گا، یقال ما علمک بہذا الرجل، آزمائش، اچھا شیطان بھی آئے گا، دوسری یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، کہ فرشتے کہیں گے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، بہذا الرجل، تو ہاذا سے اشارہ ہے، تو محدثین نے فرمایا سرکار کی ذات ہے، اب سرکار کی ذات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر سرکار کی ذات موجود ہوگی، تبھی تو اشارہ کرنا صحیح ہو گیا۔ ما علمک بہذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، فاما المومن، تو سرکار نے فرمایا رہا مومن، اب یہاں پر بھی شک راوی ہے کہ مومن فرمایا سرکار نے یا موقن فرمایا، تو مومن اور موقن دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، فرماتے لا ادری ایہما، راوی فرماتے دونوں میں سے کیا کہا انہوں نے، مومن کہا یا موقن کہا، حضرت اسما نے کیا کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، فیقول، تو وہ
مومن جو ہے وہ یہ کہے گا جواب میں ہوا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، جاءنا بالبینات والہدی، وہ تو نشانیوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ہمارے پاس آئے، فاجبناہ، تو ہم نے ان کی باتوں کو قبول فرمایا، قبول کیا، واتبعناہ، اور ہم نے ان کی پیروی کی، ہوا محمد، یہ محمد ہے، ثلاثا، 3 مرتبہ کہے گا مومن، فیقال، تو اس سے مومن بندے سے کہہ دیا جائے گا نم، سو جا، صالحاً، بالکل سو جا، نیک ہوتے نیک ہے تو، اور نیکی کی حالت میں نیکی کی حالت میں تو سو جا، یعنی تجھے کوئی پریشانی نہیں، قد علمنا، ہمیں معلوم ہے، ان کنت لموقنا بہ، کہ تو یقینی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے، واما المنافق، سرکار نے فرمایا رہا منافق، اب المرتاب، یا مرتاب کہا سرکار نے، دو میں سے کیا کہا، شک راوی ہے کہ دونوں میں سے کیا کہا یہ مجھے پتہ نہیں، یا تو منافق کہا یا مرتاب کہا، مرتاب کا مطلب شک کرنے والا، لا ادری ایو ذالک قالت اسماء، مجھے معلوم نہیں ہے کہ منافق اور مرتاب میں سے 2 لفظوں میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء نے کہا، فیقول، تو وہ کہے گا منافق، کیا لا ادری، مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، سمعت الناس، میں نے لوگوں کو سنا، یقولون، کہتے ہوئے، شیئن، کچھ، فقلتہ، تو میں نے وہی بات کہہ دی، تو مجھے تو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، منافق یہ کہے گا۔ اب باب باندھا تھا کس بات کا؟ باب اس بات کا باندھا تھا کہ اشارے سے فتویٰ دینا، جواب دینا، سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا یہ جائز ہے، تو اب یہاں پر بھی اشارے کے بارے میں سوال کیا گیا، تب یہ حاضر رجل کہا گیا، اشارہ کیا گیا نا، حاضر کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا، تو اب اشارے سے سوال بھی کیا گیا، اشارے سے، اور وہاں پر جواب بھی دے دیا گیا کہ حاضر محمد ہے نا، تو اشارہ کیا گیا نا، یہی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں۔